وحشت جنون قسط نمبر 13۔ سر ہمیں پلیز معاف کر دیجیے، ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کل وہاں اندر جانے کی، لیکن ہم لوگ وہاں نہیں جا پائے۔ ہر انسان کو کارڈ ملا ہوا تھا، لیکن کارڈ کے بنا کسی کی بھی انٹری ممکن نہیں تھی۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم اندر داخل ہو سکیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ہماری ساری کوششیں دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ آدمی بہت تیز ہے سر، ہم نے اسے معمولی سمجھ کر بہت غلطی کی ہے۔ اس کا دماغ بہت تیز چلتا ہے سر، وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سیاست کا جانا مانا نام ہے۔ اس نے بہت اسٹرانگ سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، وہ کسی بھی طرح کی کوئی غلطی نہیں کر رہا جس کی بنا پر ہم اس پر حملہ کر سکیں۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ ولیمے سے پہلے ہم اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیں، مگر ہماری کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہم گھر کے اندر نہیں جا سکے، گھر سے 3 میل دور تک سیکیورٹی گارڈ کی سخت نگرانی ہے۔ ہماری ساری پلاننگ فیل ہو چکی ہے۔ وہ ہم سے بہت آگے ہے سر، اس کا ہر قدم ہم سے 10 قدم آگے ہے۔ وہ کسی بھی طرح ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا۔ اس کے گھر میں اندر داخل ہونا تو دور کی بات، اس کے گھر سے 3 میل دور تک بھی سیکیورٹی کے ہائی انتظامات ہیں۔ اتنا پاورفل ہے کہ ہم اس کے گھر تک رسائی بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ ہم نے ویٹر بن کر بھی وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن ویٹرز کی بھی اتنی ہائی چیکنگ ہو رہی ہے کہ وہاں اندر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ وہاں لوہے کی کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتے۔ تو اب آپ ہی بتائیں وہاں سے کیسے لڑکی کو اغوا کر کے لے کے آئے ہیں، اور ویسے بھی اب کوئی فائدہ نہیں۔ وقار آدھی ادھوری بات چھوڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ بوکھلا گیا۔ سر میرا مطلب تھا کہ آپ کو انٹچ لڑکی چاہیے تھی، تو وہ اب اس کی بیوی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو خود پر حلال کر کے ولیمہ چٹاخ۔ وقار کی بولتی بیچ میں ہی بند ہو گئی، کیونکہ کنگ کا زوردار دھپڑ اسے زمین بوس کر چکا تھا۔ سر آئی ایم ریئلی سوری، غلطی ہو گئی سر، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ میں تو بس سر، اس سے پہلے کہ کنگ مزید اس کی طرف بڑھ کر کوئی نقصان پہنچاتا، وہ ہی زمین پر پڑے اس کے پیر پکڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ اور وہ اس کا سب سے خاص آدمی تھا اور اسے معاف کرنا اس کی مجبوری تھی، لیکن اتنی آسانی سے وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ وقار تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر لگتا ہے وہ کل کا لڑکا مجھے ہرا چکا ہے، وہ کل کا لڑکا مجھے اپنی سیاست کی پاور دکھا رہا ہے۔ کون ہوں میں؟ انڈر ورلڈ کا ایک ایک آدمی کانپتا ہے میرے نام سے، پر کون ہوں میں؟ انڈر ورلڈ کا سب سے خطرناک مجرم۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی آسانی سے اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا؟ اس لڑکی پر میرا دل آیا وقار، اور ایام سکندر نے مجھے اس لڑکی کے لیے تڑپایا ہے۔ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے، اس نے اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بنایا جو مجھے چاہیے تھی، اور تمہیں لگتا ہے میں اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دوں گا؟ نہیں وقار، میں بتاؤں گا اسے کہ میں کون ہوں۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اس نے کس سے پنگا لیا، اور اگر اسے لگتا ہے کہ اس نے اس لڑکی کو بیوی بنا کر مجھ سے محفوظ کر لیا ہے، یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ میں اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ کنگ چیز کیا ہے۔ کنگ کے ساتھ پنگا لے کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا، یہ اس کی ایک ایک سانس پارکنگ پر کنگ کا حق تھا، اور وہ میری ملکیت پر اپنا حق جتا رہا ہے جو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس لڑکی پر صرف میرا حق ہے، اسے دیکھنے کا۔ میں اس کا دیوانہ ہو گیا، اسے دیکھنے کا حق بھی میرا ہے۔ وہ لڑکی صرف میری ہے، بلکہ اس لڑکی کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں گا کہ اس کی خوبصورتی پر صرف میرا حق ہے، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ ایام سکندر کو لگتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ رشتہ بنا کر اسے مجھ سے چھین لیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، ساری زندگی وہ میری باہوں میں گزارے گی۔ اگر اس لڑکی کے لیے کوئی تڑپے گا تو وہ ایام سکندر ہوگا، اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کو اپنا بنا کر ہی دم لوں گا۔ اس پر صرف کنگ کا حق ہے، تم لوگ نہیں جا سکتے نہ اس کو لانے کے لیے، تو میں خود اسے لے کر آؤں گا۔ بے شک ایام سکندر نے اسے اپنا بنا لیا ہے، بے شک ایام سکندر نے اسے اپنی بیوی بنا لیا ہے، لیکن کہلائے گی وہ ہمیشہ کنگ کی۔ میں اسے چھین لوں گا، اسے میری زندگی میں آنا ہوگا۔ میں اس وقت صرف اور صرف کنگ کا حق ہے۔ وہ غصے سے اس کے منہ پر دھار تھا، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے خود دروازے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وقار نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسے اس وقت اس آدمی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک معصوم سی لڑکی جو اپنی زندگی کی نئی شروعات کر چکی تھی، آگے بڑھ چکی تھی، اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا۔ کل تک یہ بوڑھا آدمی صرف ان لوگوں کی زندگی پر بات کرتا تھا جو خود اس کے پاس آتی تھی، اور اب اس کی نظر کسی کی عزت پر تھی۔ اس نے اس کو اپنے لیے چیلنج بنا لیا تھا۔ وہ اب صرف اسے کو ایام سکندر سے چھیننا چاہتا تھا۔ ولیمہ اپنے عروج پر تھا، ہر کوئی اس کی پسند کو داد دے رہا تھا۔ ان کی جوڑی کو لوگ سورج اور چاند کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو ہیر نے نظریں جھکا لی۔ صبح روحی کو دودھ دینے کے بعد وہ واپس آیا تو اس کو سوتے ہوئے پایا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیسے سو گئی تھی، حالانکہ اس نے منع کیا تھا کہ ہیر اس کا انتظار بھی کر رہی تھی، لیکن نیند کا ایسا جھونکا آیا، وہ گہری میٹھی نیند میں دھنستی چلی گئی۔ I'm sorry، میں نے صبح آپ کا انتظار کیا تھا، پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے اسے کیوں محسوس ہوا کہ وہ اس بات پر ناراض ہوگا، لیکن اس کی آواز سن کر وہ ایک نظر دیکھتا اسے گہرا مسکرا دیا۔ تو میری جان، اس میں سوری بولنے والی کون سی بات ہے؟ نیند تو آ جاتی ہے، میں نے تو سنا ہے کہ نیند پتھروں پر بھی آ جاتی ہے، اس میں تو سوری بولنے والا ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نرمی سے بولا،
نہیں، مجھے لگا شاید آپ اس بات پر مجھ سے ناراض ہوں گے۔ ہیر اس کا رات کا انداز یاد کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جیسے بے رخی برتنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ رشتے کی شروعات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کی ناراضگی اس کے ڈر سے پریشان ہو رہی تھی۔ بے شک چائے جانے کا احساس اس احساس سے بڑھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا، اور ہیر کا رات یہ احساس تحفے میں ملا تھا۔ میری جان، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اگر تم پھر بھی مجھے منانا چاہو تو میں آج رات تمہیں بھرپور موقع دوں گا، وہ ظلمانی انداز میں کہتا اسے چپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جبکہ روحی تو صبح سے کتنی بار آ کر اسے حق کرتی، کبھی سے کس کرتی اور میلی پالی ماما کہہ کر چلی جاتی۔ یقیناً اس نے ہیر کو پہلی دفعہ اتنا تیار دیکھا۔ وہ اپنے انداز میں اس کی تعریف کر رہی تھی۔ مجھے بھی تمہیں ایسے ہی حق اور کس کرنا ہے اور میری پالی بیوی کہنا ہے، اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تو ہیر نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ ایام کا ظلمانی کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ روحی کے ساتھ لیٹا اس سے باتوں میں مگن تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو سیدھا روحی کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جب بیڈ پر اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ ایام بیڈ پر لیٹا اسٹوری بک میں سے اسٹوری دیکھ رہا تھا جو آج اس نے روحی کو سنانی تھی۔ لیکن روحی کو اس کی کہانی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو بھی کہانی اس کے سامنے کرتا تو اسے ریجیکٹ کر دیتی۔ روحی کو آج بابا جانی کی کوئی کہانی پسند نہیں آ رہی تو روحی کو آج ماما جانی کہانی سنائیں گی۔ وہ اسٹوری بک اس کی طرف بڑھاتے آرام سے روحی کے ساتھ لیٹ گیا، جبکہ روحی اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کون سی کہانی سناتی۔ اس نے پوری بک کھنگال لی تھی، لیکن روحی نے کوئی بھی کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس نے بک ہیر کے حوالے کر دی تھی۔ ارے تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہاں لے آؤ، لیٹ جاؤ اور روحی کو کہانی سناؤ تاکہ وہ سو جائے، پھر ہم اپنی کہانی شروع کریں گے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ روحی کو تو اس کی بات سمجھ نہ آئی تھی، لیکن ہیر نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس پر وہ شرارت سے آنکھ دباتے مسکرا گیا تھا۔ ماما دانی، آپ یہ پالی اسٹوری سناؤ، وہ ایک کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تو ایام نے اسے گھورا۔ تھوڑی دیر پہلے ایام نے بھی یہی کہانی شروع کی تھی، جس پر روحی نے اسے منع کر دیا تھا۔ میں آپ کو کیا یہ کہانی فارسی میں سنا رہا تھا جو آپ کو میرے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ وہ ناراضگی جتاتے ہوئے کہنے لگا۔ کہانی اچھی تھی، پر ماما جانی زیادہ اچھے سے سناتی ہیں، وہ مزے سے بولی۔ اسے اپنی ماں کا انداز زیادہ پسند آنے لگا تھا، جس پر ایام نے اسے داد دینے والے انداز میں دیکھا تھا، جبکہ وہ اپنے فرضی کالر کھڑے کرتی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ روحی ایام کے سینے پر لیٹ کر کہانی سننے میں مصروف تھی، جبکہ ایام کا ایک ہاتھ روحی کے گرد تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ کبھی ہیر کے گال کھینچتا اور کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے اسے تنگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی روحی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ میری پیاری سی شہزادی، یہ سوتے ہوئے زیادہ معصوم لگتی ہے نا؟ وہ ہیر سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میری بیٹی جاگتے ہوئے بھی معصوم ہے، بس تھوڑی سی شرارتی ہے، ہیر نے روحی کی طرفداری کی تھی۔ اچھا جی، ایسی بات ہے، یہ بتائیں بھی کہ آپ کا ہسبینڈ کیسا ہے؟ ہیر، چھوڑیں، اس پر تو آپ نے دھیان ہی نہیں دیا ہوگا۔ تو کچھ بولنے ہی والی تھی جب وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جس پر ہیر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بندہ خوشی کر دیتا ہے سامنے والے کو۔ وہ روحی کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کا ارادہ بنا رہی تھی۔ ہمیں نہ جھوٹ بول کر کسی کو خوش نہیں کرنا چاہیے، اس کا حصار اپنے گرد محسوس کرتے ہوئے اس نے مسکرا کر اپنی نگاہیں جھکا لی تھی، جبکہ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا اپنے روبرو کر چکا تھا۔ چلو مت بولو تم جھوٹ، مجھے تو سچ بولنے دو۔ تو وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، کیسا سچ؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگی، یہی کہ ایام سکندر تمہاری محبت میں پاگل ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن میں تمہیں بے تحاشا چاہتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں کہ میری محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں بھی ایسی کوئی لڑکی آئے گی جسے میں دیوانوں کی طرح چاہوں گا۔ روحی سے پہلے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفے میں نواز دی تھی، اسے اپنی زندگی میں دیکھ کر میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، اس کی پرورش کروں گا، اس سے محبت کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔
جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میری زندگی میں دو وجہ ہیں جینے کی، ایک تم اور دوسری روحی۔ تھینک یو سو مچ ہیر، میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے۔ اب سے میری زندگی میں دو خوشیاں ہیں، ایک تم اور دوسری میری بیٹی روحی۔ تھینک یو سو مچ ہیر، میری زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بدگمان تھی، تو میرے بارے میں بہت سی الٹی سیدھی چیزیں سوچتی تھی، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں ہمیشہ تمہارے لیے احترام ہے۔ میں تم سے محبت بعد میں اور تمہاری عزت اور احترام پہلے کرتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ اپنوں کے چہرے میں چھپے ہوئے یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی، تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہارے ان اپنوں کو تمہاری زندگی سے دور کر دوں گا۔ محبت، مجھے تمہیں اسی دن ہو گئی تھی جس دن پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس دن میں نے اللہ سے صرف ایک چیز پوچھی تھی کہ تم میرے نصیب میں نہیں تو بھلا میرے دل میں تمہارے لیے عجیب سے احساسات کا شکار کیوں ہونے لگا ہے؟ لیکن شاید وہ بے نیاز ذات پہلے سے ہی ہمیں ایک دوسرے کا کرنے کا ٹھان چکی تھی، اور دیکھو آج ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ ایک دوسرے کی سانسوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہمیشہ میرے پاس اسی طرح رہو گی۔ اپنے دل سے ہر قسم کی بدگمانی کو نکال دو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، اور میں جانتا ہوں میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کی مہر ضبط کرتا اپنی چاہت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنائے وہ اس کے سینے کے انتہائی قریب اس کے لبوں کو لمس کو محسوس کرتی۔ اپنے دل سے ہر طرح کی بدگمانی کو وہ نکال چکی تھی۔ کل سے ہی اس کا دل اس شخص کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ بے شک نکاح سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ نہیں اس دنیا میں جس پر یقین کیا جا سکے۔ وہ اس کے نکاح کے آنے کے بعد اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور محبت نکاح کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ اس کی قربت میں وہ اپنی ذات کو فراموش کیے بس اس کی ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کا نازک وجود وہ اپنی باہوں میں اٹھائے اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ کل کی طرح ایک حسین رات ان دونوں کی منتظر تھی، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں ایک دوسرے کے بے حد قریب ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ کبھی اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی، کبھی چہرے پر اور کبھی گردن پر۔ ایام اس کے وجود پر اپنی محبت نچھاور کرتا اسے اپنی باہوں میں قید کرتا چلا گیا تھا۔ ان حسین لمحات میں وہ سوائے ایام کے اور کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس کی سنگت میں وہ پرسکون تھی، خوش تھی، لیکن یہ خوشیاں کتنے دن کی تھی اس بات کا اسے اندازہ نہ تھا۔ اب ہیر نے دل لگا کر کھانا بنایا تھا۔ اب وہ یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ ایام اس کی تعریف کرے گا۔ تانیہ نے اسے روکا تھا لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ آج کل اس کا سارا دھیان ایام اور روحی پر تھا، بس وہ ان کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگایا تھا اور پھر اس کمرے میں چلی آئی ایام کو بلانے کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، فریش ہونے کمرے میں گیا تھا۔ ایام چلیں نیچے، کھانا لگ گیا ہے، وہ بہت خوشی سے بولی، وہ جو اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، جو نہا کر باہر نکلا تھا، اس وقت فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ جو کمرے میں آئی تھی اسے کمرے میں دیکھ کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کافی مشکل سے بند کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے شرٹ کے بٹن بند کرنے کے لیے ہی بلا رہا تھا، لیکن وہ اپنی شرمیلی نیچر کا کیا کرتی؟ اتنے دنوں سے ایام کی قربت میں وہ دن رات گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوری طرح اس کے ساتھ فری نہیں ہو پائی تھی۔ ایام تو موقع ڈھونڈتا تھا اسے اپنے پاس بلانے کے لیے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اپنی محبت کے رنگ اس کے چہرے پر بکھیرنے کے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کے نازک سے ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن پر تھے، جبکہ کبھی کبھی انگلیاں اس کے سینے سے ٹچ ہوتی اس کے جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ چہرہ جھکائے اپنے کام کر رہی تھی، جبکہ اس نے اچانک جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ جب وہ بے ساختہ پیچھے ہونے لگی، اس کے پیچھے ہونے پر اس کا چہرہ مزید اس کے سامنے آ گیا۔
وہ اس کو اپنے قریب کھینچتا، اس کے لبوں پر اپنی قید جما گیا تھا۔ سن رہا ہوں، تم بولتے رہو۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ کانپ سی گئی، وہ پوری طرح اس کی باہوں میں قید تھی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو دوسری طرف سے موجود آدمی بولا تھا، جو اس کی طرف سے خاموشی محسوس کر کے پوچھنے لگا۔ ہیر نے اسے پیچھے ہٹ کر دور جانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پوری طرح سے اس کی باہوں میں قید تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے کی طرف اشارہ کیا تو ہیر کی جان مزید ہوا ہونے لگی۔ وہ آسانی سے اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے پیچھے کیا اور دوسرا ہاتھ سے اس کی شرٹ کے بٹن پر رکھ دی۔ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کا چہرہ ہر درجہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ایام دوبارہ اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ بکھیرنے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ وہ اس کا بٹن لگاتی، اس سے پہلے کہ وہ اسے قید کرتا، اس کے ہاتھ کو پیچھے سے کرتی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ نیچے آ کر کھانا کھا لیجیے، ہر وقت رومانس سوچتا رہتا ہے آپ کو۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالتی نیچے بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے سے اس کی پیٹھ کو گھورتا رہا تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، یا ہم یہ ڈسکشن میٹنگ سے پہلے کر لیں گے۔ وہ خدا حافظ کہتا اپنی شرٹ کے باقی بٹن لگاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ آرامو اسکول سے بیٹھا خود کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ روحی کو بھی کھانا کھلا رہا تھا، جبکہ وہ سامنے والی کرسی پر سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی، جو صرف کھانا کھانے پر دھیان دے رہا تھا۔ اس کی تعریف میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا اب تک۔ کیسا بنا ہے کھانا؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ اچھا ہے، وہ نارمل انداز میں جگہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے بنایا ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ ایام کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نے بھی بلایا تھا۔ وہ شاید تھوڑی دیر پہلے والے کمرے کی بات کر رہا تھا۔ اس بات کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ مطلب وہ اس کے لیے اس کی تعریف نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ پیار کا کیا تعلق پیار سے ہوتا ہے؟ تم نے میرے لیے پیار سے کھانا بنایا، میں نے پیار سے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا، تم میرے پاس نہیں آئی اور میں نے تمہاری تعریف نہیں کی، اس لیے حساب برابر۔ وہ کندھے اچکا کر اپنا لاجک بیان کرتا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ منہ بناتی اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی جب ایام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت اچھا کھانا بنایا ہے، لیکن آئندہ یاد رکھنا، میرے دل کا راستہ معدے سے نہیں گزرتا۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتی ہو تو میرے طریقے سے کرو، لیکن کھانا بنانے والا آئیڈیا بھی برا نہیں تھا۔ پیٹ بھرا ہو تو رومانس کرنے کا بھی اپنا مزہ آتا ہے۔ وہ آنکھ دباتا شرارت سے کہتا، ایک بار پھر اسے خود کو گھورنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے گھورنے پر وہ کہکا لگاتا روحی کو اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ارے نہیں، ہم اپنے ہی ملک میں سیر و تفریح کے لیے گھومنے کے لیے نکلتے ہیں۔ میں اپنے ملک میں گھومنے کے لیے نہیں گئی، مجھے کسی باہر کے ملک میں گھومنے کا شوق نہیں ہے۔ میں تو بس اپنے علاقے، اپنے ملک کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی ہر خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ صبح اس کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے کوئی ایسی جگہ فائنل کر لے جہاں وہ کچھ دن گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے۔ الیکشن شروع ہونے سے پہلے ایام اسے بھرپور وقت دینا چاہتا تھا، تاکہ تانیہ نے تو اسے بہت بڑی بڑی اور مزے کی جگہ دکھائی تھی، لیکن اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ وہ اپنے ملک میں کہیں گھومنے کے لیے جائے گی۔ جبکہ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تینوں انٹرنیٹ پر کسی اچھی سی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی، جبکہ ہیر اور روحی کا دھیان اب تک موبائل اسکرین پر ہی تھا، جب اچانک اس نے ایک لفافہ لا کر اس کے موبائل اسکرین پر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ آپ نے ٹکٹ بک کروا لی؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اس کا ارادہ پاکستان گھومنے کا تھا، لیکن اب تو شاید وہ اسے اپنے ساتھ کہیں اور لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، ان کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی، وہ اس کی سنگت میں بے انتہا خوش تھی۔ آج کل اس کی ساری باتیں یہی تھی کہ وہ اسے گھمانے کے لیے لے جائے۔ ایام خود بھی گھنٹوں اس چیز پر اس کی باتیں کرتا تھا، کیونکہ اب تک وہ کوئی جگہ فائنل نہیں کر پائے تھے کہ وہ تینوں کہاں جائیں گے۔ پھر اچانک اس نے ڈیسائیڈ کر لیا اور ٹکٹ بھی بک کروا لیے۔ ہیر جو اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب اپنے ملک میں گھومے گی، لفافے کو دیکھ کر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا تھا۔ مجھے بعد میں گھورنا، پہلے اسے کھول کر تو دیکھو۔ وہ روحی کو اپنے قریب کرتا اس کو بتاتے ہوئے روحی کو گدگداتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی لفافہ کھول کر دیکھنے لگی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ ٹکٹس دیکھتی گئی اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے ایسی جگہ دکھانے کے لیے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایام، ہم عمرے پر جائیں گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو اگلے ہی لمحے اس نے سیدھی ہوتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ تانیہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں وہاں بلا رہا ہے۔ وہ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے محبت سے بولا تو وہ خوشی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ روحی کافی دیر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ لگے دیکھتی رہی، پھر خود بھی ان کی باہوں کے گرد اپنا حصار بناتی اپنے لیے جگہ بنا گئی۔ وہ دونوں سے اپنے ساتھ لگائے خوشی سے مسکرا دیے تھے۔ جانتا ہوں کہ ہیر آسانی سے ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گی کہ وہ لوگ کہاں پر جا کر اپنا ہنی مون منائیں،
لیکن اپنی پیاری سی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے خود ہی ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہیر کو اس کا یہ فیصلہ بہت پسند آئے گا، اور ہوا بھی اس کی سوچ کے عین مطابق تھا۔ ہیر یہ جان کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب لے کر جا رہا ہے۔ اب رونا دھونا پیار محبت بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جلدی سے تیاری کرو، پرسوں رات کی فلائٹ ہے، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، وقت کم ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے بتانے لگا، جبکہ روحی یاہو کا نعرہ لگاتی ایک بار پھر سے خوشی سے ناچنے لگی تھی۔ ان کی تیاری ہو چکی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ آج رات کی فلائٹ سے وہ لوگ جانے والے تھے اس در پر جہاں صرف خوش قسمت لوگ جا سکتے ہیں۔ اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ سوچ ہی اس وقت اسے مسرور کر رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر جانے والی ہے۔ ایام، ہم 1 بجے کی فلائٹ سے جائیں گے تو ہم وہاں کب پہنچیں گے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ روحی اس کے وقت میں اس کی گود میں تھی، وہ کافی دیر پہلے ہی سو گئی تھی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ بھی ہی کے جیسی تھی۔ اس نے روحی کو سمجھایا تھا کہ ہم اللہ پاک کے گھر جا رہے ہیں۔ تب سے وہ ایک ہی بات کر رہی تھی کہ ہم اللہ پاک کا گھر دیکھیں گے۔ ان کو خوش دیکھ کر ایام بھی پرسکون تھا، بس ان ماں بیٹی کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد پہنچ جائیں گے، وہ ہر بار کی طرح مسکرا کر جواب دیتا اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جب ہیر نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، گھر کی ساری ذمہ داری تانیہ کے سر پر ڈال کر وہ زندگی کے اس خوبصورت سفر پر نکل گئے تھے۔ ڈرائیور انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، جبکہ وہ تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جہاز کا سفر شروع ہوا تو روحی بھی جاگ گئی، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ اسے نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ روحی کو جاگتے پا کر اس نے خوشی سے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی کیونکہ ایام اس کی ایکسائٹمنٹ کے حساب سے جواب نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے روحی کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس سے باتیں کرے، لیکن روحی کی بھی نیند پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو بھی کسی بات کی خوشی ہوگی تو میں بھی آپ سے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی۔ اب وہ تھک کر ناراضگی سے بولی تو ایام مسکرا دیا۔ اچھا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا اب، وہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا نا، آپ پوچھو، وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس سے پوچھنے لگا۔ ہم کب پہنچیں گے؟ ہم سعودیہ پہنچ کر مدینہ کب جائیں گے؟ وہ اب کھل کر سوال کرنے لگی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں پہلے سعودیہ نہیں گیا، میری سعودیہ میں کچھ ڈیل چل رہی ہیں بزنس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ میرا کبھی اس طرف آنا نہیں ہوا۔ میں بچپن سے ہی لندن میں رہا ہوں، کہیں سے پڑھائی لکھائی بھی کی اور وہیں بزنس بھی شروع کیا۔ بابا جان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ملک میں ان کے آبائی گاؤں میں رہوں۔ ان کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی اور اپنا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر لیا، اور 4 سال سے یہیں ہوں۔ اور روحی؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ روحی لندن میں پیدا ہوئی تھی، چند دن کی تھی جب اسے میں لے آیا۔ اس کی ماں نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کی پہلی شادی ہی؟ تم ان دونوں باتوں کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو رہی تھی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ نہیں، یہ تو بس ایسے ہی پوچھا، آپ بتانا چاہیں تو ٹھیک، اگر نہیں بتانا چاہیں تو کوئی بات نہیں۔ میرے خیال میں تمہیں بہت بار بتا چکا ہوں کہ تم اور روحی میرے لیے اہم ہو، اور بس۔ وہ شاید اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ دونوں الگ ہو چکے ہیں؟ میرا مطلب ہے طلاق۔ ہاں میری جان، ہم کبھی ساتھ ہی نہیں تھے تو الگ کیا ہوتے؟ کوئی اور بات کرو۔ اچھا اب بتائیں، آپ نے روحی کو جب پہلی بار اٹھایا تھا تو کیسا محسوس کیا تھا؟ وہ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ فیلنگز میں بیان نہیں کر پاؤں گا ہیر، وہ بہت چھوٹی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے سخت باتوں سے اسے تکلیف نہ ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے، وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی، کبھی آنکھیں بند کرتی اور کبھی کھول دیتی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہونٹ تھے، وہ مسکرا کر کہتے جیسے پرانی یادوں میں کھو سا گیا تھا۔ ہیر مسکراتے ہوئے